ناظرین، دور جدید میں بین الاقوامی معاملات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے سرخ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور بھارت 15 اگست 1947 میں وجود میں آیا۔ کہتے ہیں کہ ایکچوئل ڈیٹ جو تھی وہ بیسیکلی جون 1948 کی تھی، لیکن وہاں پہ حالات اس طرح سے اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور باقی جو گورے تھے وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ ہنگامے، فسادات اور اس طرح کے معاملہ شروع ہو گئے تھے۔ اور گورے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ان کی تعداد یہاں بھارت میں بہت تھوڑی رہی ہے، 1.5-2 لاکھ سے یہ کبھی بھی زیادہ نہیں رہے، اور یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ساری فوراً بعد آزادی کا سلسلہ چل پڑا۔ اس وقت تک ایک بہت بڑی فوج جو تھی وہ بھی بھارت کی فوج بن چکی تھی، اور نیوی بھی تھی، اور کسی حد تک ایئر فورس بھی تھی ایک چھوٹی سی۔ تو یہ سارا سلسلہ تھا، اور پولیس اور بہت سارا مطلب ایک ڈسپلن سیٹ اپ تھا سارا، اور یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اپنا بھارت جو ہے اسے آزاد ہونا ہے۔ لہٰذا انگریز بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ نہ ہو کہیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جاتے جاتے، تو وہ اس لیے بجائے کہ جون تک انتظار کرتے، کیونکہ ہندو مسلم فسادات اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو وہاں پہ چل پڑے تھے، کسی حد تک سکھوں نے بھی ٹینشن کریٹ کی ہوئی تھی، تو اس ساری میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بجائے جون کے اگست میں 1947 میں کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین، میں نے آج جو آپ سے بات کرنی ہے بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ جس وقت پاکستان بنا ہے ہمارے پاس تھا کیا۔ بھارت کے پاس اگر آپ دیکھیں تو نئی دلی انہوں نے بنا کے انگریزوں نے دی تھی، پرانی دلی بھی ان کے پاس تھی، نئی دلی بھی ان کے پاس تھی، سارا اولڈ کلچر ان کے پاس تھا، سارا مسلم کلچر ان کے پاس تھا، سارا سویلائز سیٹ اپ ان کے پاس تھا۔ دارالحکومت، GHQ، ریونیو ریکارڈ، بیوروکریسی، ملٹری، پولیس، کون سی چیز ایسی نہیں تھی جو بھارت کے پاس نہیں تھی؟ بلکہ آپ شاید سن کے حیران ہوں گے، بھارت کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھارت UNO کے، یونائٹڈ نیشنز کے فاؤنڈر ممبرز میں شامل ہے۔ یعنی وہ 1945 میں اس کا ممبر تھا، اور پاکستان سپتمبر 1947 میں UNO کا ممبر بنا، اور افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی ممبرشپ کے سلسلے میں مخالفت کی تھی۔ اب بھارت تو بالکل ایک سیٹ ملک تھا، انٹرنیشنلی ریکگنائز ملک تھا، پاکستان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک طرف تو یہ پرابلم آپ دیکھیے، دوسری طرف آپ ذرا دیکھیے کہ کیا صورتحال تھی کہ نہ ہمارے پاس دارالحکومت، نہ ہمارے پاس بیوروکریسی، نہ ہمارے پاس GHQ، نہ ہمارے پاس عدلیہ بھی ایسی تھی۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ یا ایسا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، بس وہ لوور لیول پہ جو سلسلہ تھا، یعنی ہائی کورٹس تک، وہ وہیں تک محدود تھا۔ انڈسٹری ہمارے بالکل بھی نہیں تھی، نہ ایسٹ پاکستان میں نہ ویسٹ پاکستان میں۔ یہ جو سارا علاقہ جسے آج ہم لوگ پاکستانی پنجاب آپ کہتے ہیں، یہ سارا بالکل انگریز صرف اس کو استعمال کرتے تھے گندم اگانے کے لیے، چاول اگانے کے لیے، اور اس طرح کی جو باقی دوسری فصلیں کو اگانے کے لیے۔ اور اگر آپ جیلم سے آگے چلے جائیں، اٹک تک، بلکہ فرنٹیئر تک آپ چلے جائیں، جس کو آپ KPK کہتے ہیں، تو یہ سارا علاقہ فوج بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ انگریزوں نے یہاں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی۔ ایک تھوڑا سا نہری نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہری نظام ڈیولپ کیا تھا۔ اب میں یہ پوائنٹ آؤٹ آپ کو کر رہا تھا کہ انڈسٹری یہاں پہ بالکل نہیں تھی، نہ ایسٹ پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، یہاں پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی تھیں، اس جگہ جوٹ پیدا ہوتی تھی۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سندھ جو تھا یہ 1935 میں صوبہ بنایا گیا، اور بلوچستان تو صوبہ تھا ہی نہیں، وہ سندھ کے انڈر رکھا گیا ہوا تھا۔ یعنی یہ پاکستان ایک ہمیں بالکل، مطلب میں لولا لنگڑا کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں، یعنی بالکل ایسے ویسے پاکستان ہمیں ملا تھا۔ اس میں کوئی ایسی خاص کسی قسم کی کوئی وہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی بڑا خاص جو تھا وہ چیزیں ملی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم بڑا ایک دم طاقتور پاکستان بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایسٹ پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی۔ اب آگے دیکھیے، اس کے فوراً بعد ساتھ ہی پاکستان بننے کے ریفیوجی کرائسس بھی شروع ہو گیا۔ 10 سے 20 لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مارے گئے، اور 1.40 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں، ہندو، سکھ، مسلمان ادھر سے ایسٹ پنجاب سے ادھر آئے، یہ ادھر سے وہاں سے ادھر گئے، بہت بڑی مائیگریشن تھی۔ مس مینیج کیا تھا انگریزوں نے، بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے لوگ انتہائی، یعنی ان کے ساتھ مطلب زیادتی، اور سب سے زیادہ جو اس مائیگریشن میں زیادتی ہوئی وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہوئی، جن کی موومنٹ بہت مشکل تھی، ان لوگوں کے لیے بہت پرابلم ہوئی، بہت زیادتی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ۔
پھر اس کے بعد فوراً بھارت نے پانی کا بحران کھڑا کر دیا، پھر کشمیر کا بحران کھڑا کر دیا، پھر پاکستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، بیچ میں 1000 میل کا بھارت تھا، اگر سمندر کی طرف سے جائیں تو 3000 میل کا فاصلہ تھا، پھر ان کا کلچر انٹائرلی ڈفرینٹ تھا، بنگالیوں کا، یہ ہمارا جو کلچر تھا وہ ڈفرینٹ تھا، پھر بہت سارے ایشو تھے، لنگوسٹک ایشو آگے، زبان کا مسئلہ شروع میں پاکستان میں پیدا ہو گیا، اور بس اس طرح کہہ لیں کہ بہت سارے مسائل کو پاکستان ایک دم سے جو تھا اس کو سامنا کرنا پڑ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف یہ کہ سارا پاکستانی فوج تیار کی گئی، پاکستانی بیوروکریسی تیار کی گئی، پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بنایا گیا، پانی کا معاہدہ 1960 میں بھارت کے ساتھ کیا گیا، نہری نظام کو مینیج کیا گیا، باقی بھی جو معاملہ تھا فصلیں اگانے کے حوالے سے اور ہر لحاظ سے جو کچھ تھا وہ سارا کچھ انہوں نے مینیج کیا. صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ جو 4 جنگیں ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے پاکستان آرمی نے ایک بالکل چھوٹی آرمی ہونے کے حوالے سے ایک بڑی زبردست پروفیشنل آرمی کے طور پہ پاکستان کو ڈیفینڈ بھی کیا. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی تقریباً 13.5 لاکھ فوج اور پاکستان کی 6 لاکھ ہے. اور 1965 کی جنگ میں لوگ کیا بڑے سن کے یہ حیران ہوں گے کہ پاکستانی فوج کی کل تعداد 2,60,000 تھی، جبکہ بھارتی فوج کی تعداد 7 لاکھ تھی. تو اسے ایک چھوٹا سا ملک پاکستان ہے، اس کی آپ پرفارمنس دیکھیں کہ کتنی زبردست ہے. وہ ٹھیک ہے ہم لوگوں سے اس حد تک مینیج نہیں کر سکے، خاص طور پہ کرائسس ہمارے یہاں اس وقت زیادہ آیا جس وقت یہاں پہ رشیا نے افغانستان میں انٹرفیئر کیا، اور پھر پاکستان اس وقت سے اب تک جو ہے وہ ایک لمبی افغان جنگ میں الجھا ہوا ہے، اور ہماری اکانومی بھی اسی سلسلے میں بڑی بری طرح سے تباہ ہوئی، ہم قرضوں کے چکر میں پڑ گئے اور اس طرح کے سارے معاملات آئیں گے. ڈسکس بیسیکلی میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ یہ کیوں ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کی اچیومنٹس جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. ملک ایک سٹیج پہ آ کے ظاہر ہے جس وقت یہ سارا افغان کرائسس شروع ہو وہ مس مینیج ہو گیا، اس کو دوبارہ سے ہم لوگ بڑی کوشش کی ہے. لیکن ظاہر ہے جس وقت بڑی طاقتیں کسی بھی خطے میں آ کے لڑتی ہیں، خاص طور پہ جیسے پہلے رشیا یہاں پہ آیا اور پھر بعد میں امریکہ آ گیا، اور امریکہ 20 سال سے افغانستان میں بیٹھا ہوا، سارا کچھ ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے، پاکستان میں حالات نارمل نہیں ہو رہے. پھر انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ مسلسل چل رہا ہے اور انڈیا نے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. پھر یہی نہیں ہے صرف یہ دیکھیں کہ اس ہمیں اسلحے کی دوڑ میں اس بری طرح سے انڈیا نے الجھایا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم لوگوں کو ایٹمی طاقت بننا پڑ گیا. یہ سارے ریسورسز جو تھے یہاں کے غریب لوگوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے اور اس سارے خطے کو بڑا زبردست طریقے سے امپروو کیا جاتا تھا، لیکن انڈیا نے کشمیر کا مسئلہ کریٹ کر کے اس قدر ہمارے لیے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور یعنی جس حد تک بھی ہو سکتا ہے پاکستان بڑے بھرپور طریقے سے ان سارے مسائل سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ سب پاکستانیوں سے اس مختصر سی ویڈیو کے حوالے سے صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کو ریئلائز کریں. پاکستان نام کا کوئی ملک 47 سے پہلے دنیا میں نہیں تھا. یہ سب قصے کہانیاں ہیں کہ جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا تو پہلا مسلمان آیا اور پاکستان کا وجود آ گیا. یہ سب قصے کہانیاں ہیں. ریئلٹی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرانے میں اتنی زبردست پرابلم آئی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے دنیا کے لوگ ہیں، وہ دنیا کے ملک اور دنیا کے لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کہاں ہے، لیکن وہ انڈیا کو جانتے ہیں. انڈیا ایک ریئلٹی تھی، پاکستان ایک تجربہ تھا. یہ تجربہ لکیلی ہم لوگوں نے کافی حد تک کامیاب کر لیا ہے، اور بھارت کو یہ بالکل مکمل یقین تھا کہ جتنی ولنریبل پوزیشن پاکستان کی یہ سروائیو نہیں کر سکے گا، لیکن پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے سروائیو کر گیا ہے اور بڑی بہتر پوزیشن میں اس وقت بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستانیوں کی صحتیں بھارتیوں سے اچھی ہیں. پاکستان میں آزادی کا یہ کہتے ہیں، پاکستان میں میں نے تو اتنی آزادی دیکھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس کا جو دل چاہتا ہے، ایون ماشاءاللہ جب یہاں پہ لگے رہے ہیں تو لوگوں نے کوئی مطلب اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی کہ لوگوں کو میں نے یہ چیز نہ دیکھی ہو کہ وہ آزادی سے باتیں نہ کرتی ہوں. پاکستان ایک زبردست زمین ہے. اس زمین میں خطے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ زبردست لوگ ہیں. صرف ہمیں تھوڑی سی لیڈرشپ کا مسئلہ آیا تھا، وہ انشاءاللہ ہوپفلی لگ رہا ہے کہ اب یہ سارے جو سلسلے اس وقت پاکستان میں بنا ہوا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایک بہتر سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دا مومنٹ پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہو گئی اور افغانستان کا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا، اور اگر بھارت جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سیٹل کر لیتا ہے، پاکستان دنیا کی عظیم ترین ممالک میں سے ایک ملک ہوگا. بہت شکریہ.